کبھی لگے کہ تمہارا جسم بیماری کی وجہ سے درد میں مبتلا ہے تو ہائے ہائے کرنے سے پہلے ایک بار حضرت ایوب علیہ السلام کو یاد کرنا، جو تم سب سے زیادہ بیمار تھے۔ جب کبھی کسی مصیبت یا پریشانی میں مبتلا ہو جائیں تو شکوہ کرنے سے پہلے حضرت یونس کو ضرور یاد کرنا، جو مچھلی کے پیٹ میں رہے اور وہ پریشانی تمہاری پریشانی سے زیادہ بڑی تھی۔ اگر کبھی جھوٹا الزام لگ جائے یا بہتان لگ جائے نا، تو پھر ایک بار اماں عائشہ کو ضرور یاد کرنا۔ اگر کبھی لگے کہ اکیلے رہ گئے ہیں تو ایک بار اپنے بابا آدم کو یاد کرنا، جن کو اللہ نے اکیلا پیدا کیا تھا اور پھر ان کو ساتھی عطا کیا۔ تو تم نا امید نہ ہونا، تمہارا بھی کوئی نہ کوئی ساتھی ضرور بنے گا۔ اگر کبھی اللہ کے کسی حکم کی سمجھ نہ آ رہی ہو تو اس وقت نوح علیہ السلام کو یاد کرنا، جنہوں نے بغیر کوئی سوال کیے کشتی بنائی تھی، پھر اللہ کے حکم کو مانا تھا، تو تم بھی ماننا۔ اگر کبھی تمہارے اپنے ہی رشتہ دار اور دوست تمہارا تمسخر اڑائیں تو نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر لینا۔ آج مسلمان دنیا میں مار اس وجہ سے کھا رہا ہے کہ دین کی سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے ہم مسلمانوں کی عزت، ذلت، کامیابی، ناکامی کے معیار بدل گئے ہیں۔ جن چیزوں میں کامیابی تھی ان کو ناکامی سمجھ لیا، اور جن چیزوں میں ناکامی تھی ان کو کامیابی سمجھ لیا۔ ہمارے رہنما اور ہمارے رہبر صرف اور صرف حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کی زندگی میں ہی کامیابی ہے۔ لیکن دین کی سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے آج ہم ذہنی غلام بن گئے ہیں۔ کافر آدھے سر کے بال کٹاتے ہیں تو ہم بھی شروع ہو گئے، وہ پینٹ پھاڑ کے پہنتے ہیں تو ہم بھی شروع ہو گئے۔ میرے بھائیوں، اس غلامی کی زندگی سے نکلنے کا صرف ایک ہی حل ہے، اور وہ ہے دین سے سچی محبت اور دین کی محنت، جو سارے انبیاء اکرام علیہم السلام نے کی۔ یاد رکھیں کہ تمام انبیاء کو اللہ نے آزمائش میں ڈالا کہ ہم ان کی زندگیوں سے صبر و استقامت، ہمت و تقویٰ اور ڈٹے رہنے کا سبق حاصل کریں۔ اپنے نبیوں کی زندگی کو اپنا رول ماڈل بنائیں، انہیں ہی اپنا آئیڈیل بنائیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ بھی آپ سے راضی ہوگا اور اس کا محبوب بھی آپ سے راضی ہوگا۔